ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، تھوڑی دلچسپی رکھتا ہوں صوفیات کی کتب سے، تو ایک صاحب بڑے سادے ہیں لیکن وہ مطالعہ اچھا رکھتے ہیں تصوف میں. مجھے کہنے لگے کوئی ایسا نقطہ نا صوفیات کے انداز میں میری سمجھ میں بات آ جائے. تو میں نے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. آپ کی توجہ ہے آپ حضرات؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کو خوش رکھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا دلی میں آئے اپنے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین صاحب سے ملنے. تو خواجہ قطب الدین صاحب کے اس وقت مرید ہو چکے تھے بابا فرید. ہمارے صوفیہ نے کام کرنا تھا تو مراکز قائم کرتے تھے. ہمارے ہاں بار بار اپنے آپ کو مضبوط کیا جاتا ہے. میں بعض شہروں میں جاتا ہوں نا تو بعض لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے اپنے مقامی عالم سے، تو کہتے ہیں یہاں یہ کچھ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار میں تو 1-2 گھنٹے کو آیا ہوں، چلا جاؤں گا. وہ جن کا آپ شکوہ کر لیں ضروریات ساری انہوں نے پوری کرنی ہے. تو آپ شکوہ نہ کریں. قریب رہنے والی چیز کی کئی دفعہ قدر تو کم ہو جاتی ہے، لیکن احساس پیدا کریں کہ جنازہ ہوگا، نکاح ہوگا، مذہبی ضرورت ہوگی تو یہی لوگ آپ کی پوری کریں. ہمیں دلوں کو کشادہ رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگ مراکز بنانے کے قائل تھے کہ جگہ جگہ مراکز ہونے چاہیے تاکہ کام ہو سکے. اور ایک آدمی سارے کام کر بھی نہیں سکتا، میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا، چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا. شعبہ الگ الگ ہوتا ہے. لہذا جو کام میں کر رہا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے، اور جو مجھ سے نہیں ہو رہا کوئی دوسرا کر رہا ہے اسے مجھے سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے. عام دام پر سے مطلب خواجہ صاحب تشریف لائے خواجہ قطب الدین صاحب سے ملنے. تو بابا فرید صاحب نا بڑا عشق کرتے تھے اپنے مرشد سے، خاص لگاؤ تھا. آج کل لوگ مرید نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، وہ کر تو لیتے ہیں لیکن وہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو پھر پیروں کو بھی سبق دیتے ہیں آپ کہ حضرت یوں نہ کر لیں، اس طرح زیادہ مضبوطی ہو جائے گی. آج کل مشکل حالات. اچھا مشورہ دینے کو منع نہیں کر رہا، لیکن مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ سیکھنے سکھانے کی طبیعت نہیں ہے الا ماشاءاللہ. وہ خواجہ بابا فرید صاحب خواجہ قطب صاحب سے بڑا عشق کرتے تھے. تب ان کے بھی پیر آئے ہوئے ہیں، بابا فرید صاحب کے دادا پیر. آپ نے زیادہ توجہ کرنی ہے میری بات. تو خواجہ قطب الدین صاحب فرمانے لگے فرید الدین پیر صاحب کو کھانا دو. حضور ٹھیک ہے. انہوں نے وہ ٹرے اٹھایا کھانے والا اور گھما کے لا کے نا تو اپنے پیر صاحب خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھ دیا. اب 14-15 لوگ بیٹھے تھے وہاں محفل میں. خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے فرید الدین کیا کرتے ہو یار؟ میں نے تمہیں کہا پیر صاحب کے سامنے رکھو، حضرت خواجہ معین الدین صاحب کے سامنے. وہ حضور میں بھول گیا تھا. پھر وہ کھانے کا تھال اٹھایا، پھر وہ ساری محفل گھمائی. اور جیسے وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، روب کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کسی بچے کو کسی دفعہ آپ تھوڑا ڈانٹ دیں، اس طرح گھما کے لا کے تو پھر اپنے پیر صاحب خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھ دیا. خواجہ صاحب کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تمہارے سے؟ ادھر رکھو حضرت کے ساتھ. او حضور میں بھول گیا تھا. پھر اٹھایا، تھوڑا سا گھومے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھا. تو خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے فرید الدین کیا کرتے ہو؟ شکل سے کام لو، حضرت کے سامنے رکھو. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو بابا فرید رو پڑے، کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی ہے، میں رکھنے لگا ہوں. جب وہ روئے تو حضرت خواجہ اجمیر نے اٹھ کے نا تو حضرت بابا فرید کا ماتھا چوما اور خواجہ قطب الدین سے فرمانے لگے قطب الدین اسے نہ ڈانٹ یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا. اس کی نا مجبوری سی بن گئی ہے، اسے نظر ہی کوئی نہیں آتا. تمہارا قادیانی کانا ہو یا کوئی اور ہو، تم جس یا کوئی فلسفی ہو یا کوئی لبرل ہو، تم ساری چیزیں سنبھال کے اپنے پاس رکھو. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں، کوئی نظروں میں جچتا ہی نہیں، کوئی دکھتا ہی نہیں. بیٹھے ہیں نا حضرت صدیق اکبر اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں. میں نے اسے اتنا دیکھا اتنا دیکھا اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا. آخر پھر بھی 2 آنکھیں تھی، کتنا کو دیکھا جا سکتا تھا. حضرت صدیق اکبر دیکھتے ہی جا رہے ہیں دیکھتے ہی جا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کیوں اتنا دیکھ رہے ہو؟ فرمانے لگے دل کرتا ہے بس حضور بیٹھے رہے اور میں زیارت ہی کرتا ہوں. دوستو
امت وابستہ ہے محبوب سے. سازشیں ضرور ہوتی ہیں, شرارتیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری اولادیں, ہماری ماں باپ, ہماری نسلیں, یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن حضور کے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ جڑے ہوئے ہیں نبی پاک سے. شرارتیں اور سازشیں ہو رہی ہیں, بس کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا جاگتے رہنا ہے. ہم نے جاگتے رہنا ہے. بڑے لوگ بڑے روپ میں آ کے باتیں سناتے ہیں. جاگتے رہنا ہے, ہوش میں رہنا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی سونے والوں. ایک ہمارے بزرگ اس کا اور معنی بھی کرتے, کہتے ہیں سونے والوں. سونا نہیں ہوتا گولڈ, کہتے ہیں ایمان کا سونا ہے تمہارے پاس. سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے. تمہارے پاس ایمان کا سونا, یہ چرا کے نہ لے جائیں, مضبوط رہے. آخری گزارش میری آپ سب کی خدمت میں یہ ہے, میلاد شریف کے ایام قریب ہیں, محفل کرنی ہے, گھر گھر محفلیں ہوں گی. حضور کی سیرت پاک کا ایک باب ہر محفل میں بیان کیا جائے. فضائل بھی سیرتی ہیں, لیکن ہمیں نا کوئی ضروری تو نہیں کہ کوئی بچہ آ کے ہم سے سوال پوچھے گا تو جواب نہیں ہم نے کچھ بیان کرنا ہے, پہلے سے ہی کیوں نہ بیان کیا جائے. اور جب آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں گے نا, کسی عالم کو کہیں گے حضرت آج نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر جو روایات ہیں وہ اگر ہمیں سنائے تو بڑی بات ہوگی. تو امید ہے کہ میری طرح کے لوگوں کا شوق بھی بڑھے گا کہ یار یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کو پڑھا بھی جائے گا. سیرت کے باب لائے جائیں. دوسری بات یہ ہے, آپ کی توجہ ہے میری بات پر, اس سال چونکہ ملک میں سیلاب ہے تو محفلیں شادی کی جائیں جتنی ہو سکتی ہیں, اور غرباء کی مدد کی جائے, وہ بھی اس نیت سے کہ جو حضور کی امت سے پیار کرے اس سے نبی پاک پیار کرے. محفلیں شادی ہوتی ہیں, وہ جو نعت خان نقیب خطیب کہتے ہیں نا جان قربان کرنی ہے حضور پہ, ان سے کہیں آپ جان نہ قربان کریں, یہ ربیع الاول کے اس سال کا نذرانہ قربان کرے سارا, اور وہ سیلاب زدگان پہ خرچ کرے. کھانا ہمارے ہاں جو پکتا ہے نا میلاد پہ محرم پہ, اسے ہم تبرک کہتے ہیں نا, بولیے. تو وہ جو شاپر میں تبرک عوام کو ملتا ہے وہ انشاءاللہ پیر صاحب کے الگ سے بھی گزر سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ تبرک ہے. تو سادگی جتنی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جائے. چیزوں کو جتنا آپ سنجیدہ کر لیں گے اتنا اس میں حسن پیدا ہو جائے گا. اور جہاں اور بڑے سارے عنوانات پر بات ہو, وہاں ختم نبوت کے عنوان پر بھی میلاد میں بات ہونی چاہیے. یہ جو 7 ستمبر آئے تو اب بہت سارے لوگ بڑے ٹرینڈ چلاتے ہیں, تو یوم ختم نبوت کا ٹرینڈ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی